تیرے دل میں حب علی نہیں، تیرے دل میں حب علی نہیں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اب آپ کو سامنے علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة المفضولة الساعة الساعة النهار اليوم حافظ وقائد مناسب دلیل بین النطاق ارزق قول متوطئ فیها طبیعا یا رب الحسین علیہ السلام حسین علیہ السلام اشف صدر حسین علیہ السلام ضرور الحجت علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم کی ذات کا صلوات صالح پھر بھی مہربانی فرماؤ احسان واجب اور صالح اور بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا وجه ذات ورتاج ولا ليل ذات ولا بحر ساج ولا جبل زلجاج الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الزيار وصفة المدحاء ومصابيح الظلمى بين بحر الحكمة بالكاسم محمد وعباده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات صالح پڑھے بلند آواز سے پڑھے خاندان تکی صلوات پڑھے احسان اللہ یا علی مدد بسم اللہ اجازت نوکری میں شکر حکم کی تعمیل میں پڑھنے لگا بندت قدر میں کیا پڑھتا سیاسی متفق ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ سارا دن کے آپ تھکے ہوئے ہیں، میں بھی سارا دن کا سفر کر کے پھر جہاں پر اپنے تین بندوں کو سنا ہے پھر میں بھی تھکے اب میں آپ کی تھکاوٹ کہہ رہا آپ میری تھکاوٹ کہہ رہا اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ جھوٹ ہے، اسلام کے علاوہ اگر جو بھی دین ہے وہ فریب ہے، اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ دھوکا ہے۔ صحیح مجمع میرے سامنے عظیم لوگ ہیں، میرے سامنے کافی طویل ہے حاضر کے بعد گجرات میں پھر حاضر دے رہا ہوں، چہروں کی سماعت گجرات کا معیار بنا اپنا ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے منزل، مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ منزل ایک ہے جس کا نام اسلام ہے، اسلام تک جو راستے جا رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تیری زندگی ہوئے خدا کی سمجھا خدا مذہب کا معنی راستہ ہے، جو راستے منزل پر جا رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ توجہ ہے داد نہ دینا، مسکراہٹ ہو چہرے کی کنڈیشن باہر ہے داد دکھائے۔ میں مذہب کے معنی سوچتا ہوں تو پھر اعتراض ہو جائے گا کہ ہم نے تو پہلے مذہبوں کا نام سنا ہی نہیں، آج آپ فرض تو نئے مذہب کا نام لے رہے ہیں۔ میں مشہور مذاہب کا نام لیتا ہوں جو جناب کو یاد ہے، مثلا یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مجوسی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، مسلمان بشیہ صلی کی بات نہیں کر رہا، مسلمان مذہب ہے۔ یہودیوں کے پیشوا کو صائب کہتے ہیں، سواد عرب صاحب حمزہ زیر بھیم
صاحب سورۃ بقرہ میں نام موجود ہے، صاحب کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے پیشوا کو ان کی زبان میں پوپ کہتے ہیں، سکھوں کے لیڈر کو گرو نانک کہتے ہیں، بدھ مت مذہب والوں کو گوتم بدھ کہتے ہیں، ہندوؤں کے پیشوا کو ان کی گیتا میں رام کہتے ہیں۔ سارے چپ کر جاؤ، یہ سارے نوکر کو دعا دو، تمہارے لیڈر کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بڑی اچھی زبان ہے۔ جو ہاتھ بلند ہے سرکار حسن کے دروازے سے خیرات دے رہا ہے، جو ہاتھ کسی مجبوری سے نہیں اٹھا، میں بزرگوں کو سلام کرتا، ادھر محلے والے بھی نازل بیٹھے ہیں، کبھی کبھی بولنا آپ بھی، تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ شیعہ اللہ تسلیم۔ میں کہوں گا ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں علی کی بات نہیں کر رہا، نبی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق ہے، محمد رسول اللہ تک سارے کتنے جا رہے ہیں، وہ جو بندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جلالی ہے، محمد رسول اللہ تک متفق ہے۔ ہمارے لیڈر کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آؤ 28 سفر ہے، آج حسن مصطفیٰ کا بھی دن ہے، آج سرکار مصطفیٰ کا بھی دن ہے، نانے کی بھی شہادت کا دن آج ہے، بیٹے کی بھی شہادت کا دن آج ہے۔ پورے پاکستان میں حسن کی باتیں آج کی جا رہی ہیں۔ چلو میرا دل ہے میں 2-4 منٹ جتنے آپ کی سماع خلاصی کروں، میں سرکار مصطفیٰ کی بات کروں۔ مصطفیٰ کے فضائل میں زیادہ بولنا، چونکہ پہلے جناب کی عقیدت پر یہ دھبا ہے کہ شیعہ علی کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے نہیں سنتے۔ میں اعلان کر رہا ہوں ممبر پر ویڈیو کیمروں کے سامنے، صاحب مومنین شیعہ سنی جتنے بزرگ بیٹھے، بولے نہ بولے بیٹھے تو ہیں، میری گفتگو کو سن تو رہے ہیں۔ وہ بندے محمد کی عزت کیا کریں گے جو محمد کو حلیمہ کا دودھ پلاتے ہیں؟ شاباش شاباش، اب ہے تو بلند کرو، ہے داری روکا مسلمہ بابا جی دعا کرے مرشد سلام ہے تو تیرے زندگی ہو بزرگوں کا جواب سارے دینا، ہنانی بولو میں نہ کروں۔ دیواریں کالی ہو گئی، ابھی آج 28 میں پھر گئے، وہ بندے محمد کی عزت کیسے کریں جو محمد کو حلیمہ کا دودھ پلاتے ہیں؟ وہ بندے نبی کی عزت کیسے جانیں گے جو محمد کو حلیمہ کی بکریاں چلواتے ہیں؟ سر نہیں لانا، یہ میرے ہاتھ دیکھنا، سر نہیں لانا، زبان سے کوشش کرنے نوکر حاضر کرا۔ وہ بندے محمد کی عزت کیسے کریں گے جو محمد کو 40 سال تک نبی نہیں مانتے؟ وہ بندے محمد کی معیار کو کیسے سمجھیں گے جو محمد کو نعوذ باللہ کافر کے گھر میں پلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ وہ بندے محمد کے عشق میں کیسے گرفتار ہیں جو کہتے ہیں محمد یتیم گھر کا بچہ تھا، نہ اس کا کوئی مکان تھا، نہ اس کا کوئی کوٹھا تھا، نہ اس کے گھر بستر تھا، نہ اس کے گھر برتن تھے، نہ یہ کسی کے ساتھ کبھی کسی کے گھر میں رہتا تھا، کبھی کسی کے گھر میں رہتا تھا۔ ابو طالب محمد کو پالتا رہا ہے، جو زبان رکھتا ہے نوکر کے ہاتھ دیکھنا، اس نے مصطفیٰ میں زبان ہلا دی ہے۔ میں آج بھاشنے کے اس عظیم اجتماع میں ضلع گجرات کے شیعہ سنی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر محمد نعوذ باللہ جو نہ بولا شادی وہ پھنس گیا، اگر محمد نعوذ باللہ ان پڑھ تھا، محمد نعوذ باللہ بکریاں چلاتا تھا، محمد نعوذ باللہ غریب گھر کا بچہ تھا، محمد کا نعوذ باللہ گھر مکان نہیں تھا، تو تم نے کس لالچ میں محمد کو بیٹی پہ بیٹی بیٹی پہ بیٹی محمد کا گھر بچے کا بستر نہیں دیکھا تو یہ عرب کے 20 سرداروں نے
کیوں پیٹ کے دیتے رہے؟ جملہ اتنا بڑا قوم الشک جناب حسن مجتبہ کی آج جنازے کی قسم، سرکار مصطفیٰ کی آج کی مظلومیت کی قسم، یہ امام باردہ کی چھت اٹھ کے شیعہ مشاط اٹھ کے آج سے اوپر جا کے محمد کی جوتی کو سلام نہ کرے، پھر سادات کی جوتی کو چاٹ کے میں نے خیرات مانگی نہیں ہے۔ سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ، تیرے مذہب شیعہ میں آسمان سے بڑا نام ہے، کیا جملہ لکھا ہے؟ اتنا بڑا جملہ ہے کہ قلم میں نور ہو، دامن حور ہو، پھر بہرانی کا جملہ لکھا جائے، وہ کہتے جب من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا کا، محمد نے خدیر کے میدان میں اعلان کیا، اس بندے کا منہ اتر گیا تھا جس نے لالچ میں محمد کو بیٹی کا رشتہ سرکار کی مانی ہے، نوکر کے آنے بیٹھے ٹھیک ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا مانی من گئے ایک منٹ 2 سال تو 1 منٹ جذبات لے لیں تو سیدھا منو میں جو منی پہ میں نے مننا تو ان کی تکلیف میں جواب دے 2 سال حلیمہ نے صرف دودھ پلایا مصطفیٰ کو 2 سال اس نے لوریاں سنے 2 سال محمد اس کے گھر میں پلا 2 سال محمد کی برکت پڑی ہے اس کے گھر میں، ربیع الاول کے چاند ابھی طلوع ہونے والا ہے، دیواریں پہلی کالی ہو چکی ہیں، کیا بات ہے حلیمہ شادی ہے کہ اس نے محمد کو لوریاں سنائی ہے؟ کیا بات ہے حلیمہ کا مقام کی کہ 2 سال محمد کو دودھ پلاتی رہی ہے؟ کیا گھر ہے حلیمہ کا جو عرش کا مکین تھا وہ حلیمہ کے صحن میں پلتا رہا؟ مجھے بھی تو یہی شکوہ ہے میری جناب سے، سرکار سے ہاتھ باندھ کے رساؤ مانگ رہا ہوں، اور جس نے محمد کو 2 سال پالا ہے اس کی لوریاں سناتے ہو، جس نے 16 سال پالا ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اب یہ لوگ تو چلے جاؤ، جو بندہ تھک گیا ہے وہ نہ بولے میرے ساتھ، جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے وہ اونچا بولے حیدری۔ سبحان اللہ، آپ جیتے رہے، سدا سکھی رہے، سفید پیش بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں، نوجوان مجھے داد دے رہے ہیں، اور مجھے کیا چاہیے بس ہمیشہ آباد ہو، ہمیشہ سکھی ہو، صرف 2 سال 2 روایتیں، ایک کتاب ایک کتاب کے صفحے پر شبلی نوانی اسی کتاب ایک تھی، شبلی نوانی کہتے ہیں وہ 40 سال تک نبی نہیں تھا، جیسے آپ سب الٹے نہ سکتے ساتھ ایک ہے حلیمہ کی بکریاں بیمار تھی، برکت مصطفیٰ سے بکریاں ٹھیک ہو گئی، حلیمہ کے بچے بے روزگار تھے، برکت محمد کی وجہ سے بچے باروزگار ہو گئے، حلیمہ خود مریضہ تھی، محمد کی برکت کی وجہ سے وہ حلیمہ تندرست ہو گئی، حلیمہ کے گھر میں غربت ناچتی تھی، محمد کی برکت کی وجہ سے غربت دور ہو گئی۔ جب وہ نبی نہیں تھا تو یہ برکت کیسی ہو؟ تو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں کہ میں پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک بات آپ جیتے رہے جو سنا بول رہے ہیں، ایک بات میں قائم رہو، جب وہ نبی نے یہ برکت کیسی؟ سانس لے لو، ہر دن کے تھکے ہوئے مجھے پھر پہلے پانے میں ڈال دیتی ہے، پھر تھکے ہو اور ساتھ وہ میں بولتا ہوں۔ 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ حلیمہ اونٹنی پہ بیٹھ کے مکے ہے رسول کو لے، ایک روایت ہے خچر پہ، اونٹنے والی روایت میں قبلہ نہیں لیتا، بات پھر دور تک جائے گی۔ گجرات کی دھرتی کو سلام ہے، جناب کی نوکری کو سلام ہے، تمہارے خون کی شرافت ہے بزرگ کو ٹھیکیدار دے نوکر میں ہوا شاید ہم نہیں لیتے، بات دور تک لیتے سچ شبلی نوانی کہتا ہے بڑی بڑی تاجائی مکے میں بچے لے رہے جو گھر امیر
وہ امیر گھر کے بچے نہیں، حلیمہ خود بھی غریب تھی، خرچہ بھی کمزور تھا، یہ عبداللہ کے یتیم کو لے لاکھ کرتے تو دے کیا فائدہ تمہاری تحقیق کا، کیا فائدہ شادی کلمہ پڑھنے کا؟ محمد حویلی کی بات نہیں کر رہا، نبی کی کہو تو سنو نا، کہتے کہ نبی کی بات شیعہ نہیں کرتے، سنو نا، حوصلہ پیدا کرو، تم نے نبی کی ہو نہ علی کی ہو، تم کسی کے نہیں۔ حلیمہ کا خچر بھی کم لوگ تھا، خود بھی غریب کر کے تھی، خاندان بنو ہاشم اگر غریب ہے تو مجھے امیر خاندان دکھا۔ میں شمرے میں داد کا طلبگار نہیں، آپ کا نوکر آپ کی دعا کا حاصل کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہے۔ شبلی نواری کہتا ہے سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے، خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی امام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی باعزت بیوی ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، اس نے علی کی ذوالفقار پہ ہاتھ رکھ کے منہ چوم کر کھجوریں چبا کر علی کو کہتے یا علی تیرے بچے چاہیے کہ تو نے ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھلائے ہیں، اور جنہیں 7 ہجری تک کھجوریں نصیب نہیں، جو بندہ ہے وہ بولے میرے ساتھ، جو بیٹھا ہے حیدری، سلامت کرو خدا شریف خون کو سلام۔ سن 7 ہجری یہاں پہ وہ تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو سب پڑھتے ہو تو بات اپنے بتاؤ، تو سنتے ہو تو سنو، خدا ہے تو خوش ہو کہ میں تمہیں باتیں کہہ رہا ہوں۔ 60 سال غریب گھر کا بچہ ہے۔ اچھا مدینے مکے میں آنے کی ترتیب کیا ہے؟ حلیمہ کا خچر سب سے پیچھے جواب ہے۔ جب اس نے محمد کو خچر پہ سوال کیا، سارے خچر حلیمہ کے خچر کے پیچھے، حلیمہ کا خچر سب سے آگے۔ کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں نے خچروں سے پوچھا کہ جب تم مکے آ رہے تھے تو یہ خچر تم سے پیچھے تھا، اب تم جا رہے ہو تو اب تم اس کے پیچھے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا خچر ہے، بے غیرت نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس میں محمد سوال ہے، محمد کو پشت نہیں کرنی، جو ہاتھ ہی نہیں کھلا اس نے دانت کیا دینے، تو مجلس میں بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا، اس نے مجھے بولنا کہاں سے؟ سلامت ہے، سنی رہے، جاؤ سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت جو ہے ہمارے بھائی وہ بھی رسول کو نور مانتے ہیں، شیعہ بھی رسول کو نور مانتے ہیں، وہ بھی سید فقراء کی تعظیم کرتے ہیں، شیعہ موالی بھی فقراء سادات کی عزت کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، تم دونوں کے اوپر ایک تلوار ہے، شیعہ سنی کے اوپر، جو محمد کو نور نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، اعلان میں کر رہا ہوں آپ نے داد دے دیے باقی سارے کام میرے، صرف داد دینا جناب کا کام ہے، باقی سارے کام میرے، 50 لاکھ روپے انعام دوں گا، مذہب چھوڑ دوں گا، ساری زندگی نسل سمیت نوکری کروں گا، 1-2-4 دن کے لیے قیامت تک کا وقت ہے، کہیں سے ایک دلیل ڈھونڈ کے لے آؤ کہ محمد تم جیسا ہے۔ یہ دیکھو کیسے عاشق مصطفیٰ بول رہے ہیں، یہ دیکھو شیعہ علی کے عاشق تھوڑے ہیں، نبی کے عاشق زیادہ بیٹھے ہیں۔ آؤ منظارہ تو دیکھو، تمہارے سامنے تو جو مرضی پڑھتے رہو، تم پیسے دیتے ہو، داد کبھی نہیں دی ہوئی۔ یہ دیکھو یہ کیسا عشق ہے، عشق ہو چپ ہو جائے، یہ کہانی کہو، عشق بولتا ہے، یہ عشق مصطفیٰ بول رہا ہے، آپ نہیں بول رہے۔ ایک دلیل 10 دن پڑھائی داد دینی، 10 دن شام کو بات کرے دے رہا ہوں ضرور، میرے ساتھ کی معافی تھوڑی 14 محرم دی معافی، اگر پھر معافی نہیں مانگا تو اسی مانگتے رہو۔ ایک دلیل بات، اچھا ایک دلیل ہے کہ محمد تم جیسا ہے، جس بندے کو سالن کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس بندے نے مجھ سے میرے جملے کا ذائقہ کہاں سے لینا ہے؟ گھسی گھسی پھٹی کھٹی صرف ایک دلیل دیتے ہیں، کون سی؟ کہ جی ہم بھی کھاتے ہیں، جو نہ بولا وہ بولنے والا ہے، محمد بھی کھاتا ہے جیسا ہم جیسا ہے، مولانا اگر کھانا پینا ہم جیسے ہونے کی دلیل ہے تو تکڑے ہو کے رہنا، کھاتا مولوی بھی ہے، کھاتا کتا بھی ہے، ہاتھ بلند خیرات ملتی ہے،
مہنگے کے دور میں 50 لاکھ روپے، مذہب چھوڑ دوں گا، ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے، ساری زندگی تنخواہ لیے بغیر بچوں سمیت نوکری کروں گا، تھوڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ایک دلیل لے ورنہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو مصطفیٰ کے دشمنوں، ہم اسی آج تمہیں عشق مصطفیٰ یاد آئے، آج ترالے کھڑے کر کے روڈے بلا کر کے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں پہنا کے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کر تمہیں عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو کر پورے روڈ کو بینک بلا کر کے روڈ بلا کر کے ٹیپ جلا کر اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہو، آج تمہیں یاد آیا ہے کہ جب تک جو بندہ بولا وہ سر نیچے کر کے بیٹھے، جس کی زبان ہے عشق مصطفیٰ میں بولے ضرور میرے ساتھ، اس وقت حسین کی قسم کائنات سے بڑا چبلا ہے، آج مولوی تمہیں عشق مصطفیٰ یاد آیا، آج تمہیں یاد کر رہے ہو کہ جب تک محمد کے گستاخ زندہ رہیں گے ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ سر ننگی قوم، یہ کالے کپڑے پہننے والے جنہیں تم کافر کہتے ہو، یہ بھی تو 1400 سال سے تمہیں پیغام یہی دے رہے ہیں کہ اگر تم محمد کے پہلے گستاخ میں لعنت کر دیتے تو آج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اتفاق ہے میرے بیوی گھر کے فرض ہو رہی ہے، اسے نہیں دیکھ رہے 4-5 دن کے بعد آئے، 2-4 پیسے آئے، 2-4 بدل کی ضرورت کرتے، سب سے پہلے میری جوتی کو دیکھتے، میں گھر میں کام کر کر کے مر جاتی، آپ گندی جوتیاں لے کے آ جاتے، نہ بولو میری گھر کیا رکھی ہے، اب ایسے میں اپنا نام لے رہا ہوں، بیوی گھر کی مالک ہوتی ہے، بیوی کا عزت بڑے مقام ہے، قرآن میں بھی ہے، اہل بیت کے حدیث میں بھی ہے، کیونکہ میں بتاؤں میرا فرض خراب نہیں کرنا، گھر بھی میرا ہے، ملکیت بھی میری ہے، رجسٹری بھی میرے نام ہے، اس میں جتنے لوازمات ہیں غریب امیر کا ہے وہ اسی کے ہیں، ٹکے کی عورت ہے گھر میں کام کرتی ہے وہ میری گندی جوتی میرے گھر میں آنے دیتی، اب تو الحمدللہ پورے ملک میں پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، سیلاب ہی سیلاب ہے، جہاں مولوی کا دل کرے ڈوب کے مر سکتا ہے ڈوب کے مر جاؤ، لیکن بدور کے بابا کا مقابلہ نہ کیا کرو، اور چلو میں پانی لے کے مر جاؤ، علی کے استاد علی کے سردار محمد مصطفیٰ محبوب کبریا کا مقابلہ نہ کیا کرو، اور تیری بیوی تیری گندی جوتی تیرے گھر میں نہیں آنے دیتی، مقابلہ اس کا کرتا ہے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش میں سوار ہے۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ شب معراج حسنین کے عرش کے قریب پہنچے، میں کتاب نہ دکھاؤں، آپ سارے سنیں گے سمجھیں گے تھوڑے، اللہ کے سارے آیات لے جائیں، ورنہ جو سمجھ جائے انہیں آج کے دن کا واسطہ ساتھ نہیں لانا، زبان سے بولنے تاکہ میرا حوصلہ بلند ہو جائے، پھر تحقیق کے دست میں اور علم کا تھوڑا دوڑنا شروع کر دوں گا، جب آپ داد دیتے پھر ہم بھی کتاب تھک میں آتے تھے، جب یہ بولتے نہیں ان باتوں پہ ہم نے ضرور باتیں کر لی ہیں، قرآن کی قسم ہے رسول معراج پہ جب گئے کربلا کی دھرتی سے ہو کے گئے، اس جملہ اور تمہارا سارا جلسہ ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، کربلا کی دھرتی سے ہو کے گئے، عرش کے قریب پہنچا، رسول جھکا کہ میں تسبیح کھولوں، جوتی اتاروں، عرش پہ سوار ہو، کبریا کی آواز دی، محبوب جھکے کیوں ہو؟ جی تسبیح کھول رہا ہوں تاکہ جوتی اتار کے تیرے عرش پہ سوار ہو، اللہ کہتے ہیں آج تکلف کی ضرورت نہیں، جوتی سمیت میرے عرش پہ سوار ہو، چونکہ تیری جوتی کے تلوے سے حسین کی جاگیر کی مٹی لگی ہوئی ہے۔
دسترخوان کے ٹکڑوں کے صدقہ میں مولا تمہیں ساری زندگی اور میرے بانیان کا محتاج نہ کرے، کیونکہ سمیت سوال نور ہے کہ بشر ہے؟ رسول نور ہے کہ بشر ہے؟ ہاتھ بندے نماز پڑھنے آپ یہ نور ہے کہ بشر ہے؟ ایک کہتے ہیں نور ہے، دوسرا کہتے ہیں بشر ہے۔ آپ اگلے نور اور بشر سے جاب چھوڑ، یہ کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ فصل کے سامان ہوتے ہیں بڑی مشکل سے اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں بڑی مشکل سے۔ آج جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کل وہ مسلمان ہوئے تھے بڑی مشکل ہے۔ کیا بات ہے؟ رسول نور ہے کہ بشر ہے؟ تمہارے جان چھوڑا بولو گے صحیح؟ تھک تو نہیں گئے؟ دعا کرو گے؟ اچھا معراج پر رسول جا رہے ہیں، معراج میں جا رہے ہیں، قرآن نور ہے، جبرائیل نور ہے، یہ رسول کے ہم سفر ہے۔ زمین مٹی ہے، خاک ہے، رسول نے زمین کو چھوڑا، ہوا کو چھوڑا، فضا کو چھوڑا، خلا کو چھوڑا، آسمانوں کو چھوڑا، سدرہ پہ پہنچے، قرآن بھی رک گئی، جبرائیل بھی رک گیا، رسول سوار ہو گیا، یہ خاک بھی چھوڑ گیا، نور بھی چھوڑ گیا۔ سارے ہلانے والا زندہ باد ہے، سارے ہلانے والا زندہ باد ہے۔ سوال ہوتی تو بولتا ضرور میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ خاک بھی مرشد چھوڑ گیا، نور بھی چھوڑ گیا، مجھے کیا پتہ نہیں کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، جیو بھائی سدا سکھی رہو، حدیث سنو ایک منٹ۔ کافی دفعہ میرے سامنے ہے، میں کافی دفعہ برداشت کرتا ہوں، چونکہ میں نہیں خراب ہو جاتا اگر موتی کی خریداری نہ ملے، گولی کیوں لگے؟ محمد کی عزت مولوی کو کیا پتا، مجھے کیا پتا، شیعہ کو کیا پتا، سنی کو کیا پتا؟ علی لاکھ بھی بلند ہو جائے، بلندی کی آخری سرحد سے جو ابھرتا ہے اسے علی کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ محمد کی جوتی کو ٹانکے لگاتے ہیں۔ شہادت کرنے کا شیعہ میں حیدر قرار کے نزدیک مولا کی قسم آپ تمہاری خان فہمی دور کر رہے ہیں سنت بھائیوں کی، ضروری ہے کہ ہم نے سنی مولوی پڑھا کے تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے، میں کر رہی ہوں اپنے ذہن میں غلط فہمی نہ رکھنا۔ رسول نے کبھی بھی محمد بن کے علی سے مدد مانگی ہی نہیں، میں ڈر رہا تھا کہ داد نہیں دے گی مجھے، میں ڈر رہا تھا کہ مجھے داد نہیں دے گی، چاہیے کسی نہیں بولے تو باقی نہیں خیر ہے، صحیح کرو نہیں پتا میں چلتا کہ میں دین میں آ رہا ہوں، تو باقی میں نمتی بچارے تو مر گئے، گھر کہانی تو آنے گھر دیئے۔ خدا کی قسم علی رسول علی سے محمد بن کے مدد نہیں مانگتا، رسول بن کے مانگتا ہے۔ کراچی کی بات ہے باشرے میں کر رہا ہوں، لکھنؤ کی بات ہے گجرات میں کر رہا ہوں، جب یہی محمد رسول بن کے کھڑا ہوتا ہے تو یہی محمد کہہ رہا ہوتا ہے ناؤ دے علی جل مظہر وجاہد تجد ہو امن لکا فی النوائد کل حمل وغم سجن علی بے علی بے علی بے علی بے علی۔ اب جب یہی رسول محمد بن کے بیٹھا ہوتا ہے تو علی کہتے ہیں میں عبد من عبید محمد، میں محمد کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ یہاں پر شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو، جاؤ چیلنج کرو مولوی کو کہ جعفر نے تجھے چیلنج کرنا ہے۔ غلط ترجمہ کیا شیعہ مولوی نے بھی سنی مولوی نے بھی کہ علی غلامان محمد میں سے ایک ادنا سا غلام ہے، علی غلام محمد نہیں، علی عبد مصطفیٰ ہے۔ جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی محمد کا عبد ہے، علی غلام نہیں ہے، چونکہ غلاموں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی۔ زندگی آباد والی جوانی آباد والی شریف خون کا سلام میرا گھر ہے، میں بانی ہوں، نوکری قبول ہے، نوکری میں بزرگ نہ بھی ہو، میرے بزرگ میرے سردار باقی سارے
نسبت ہے. آپ نے کوئی کتاب شتاب دکھانی پڑتی ہے. محمد پر متفق ہے الحمدللہ. کہ تم محمد کو مانتی. ایک بات میں ایسا کروں گا جناب مجھے بولیں راز کی بات اسپیکر پہ کروں. جی جی ہے راز پہ کیا اسپیکر پہ ہم بھی کتنے پاگل ہیں, کتنے دیوانے ہیں, کتنے جنے ہیں. ہم اس بندے سے علی کو بنوا رہے ہیں جو محمد کو نہیں مانتا. پہلے محمد کی مولایت بڑھو. جو بندہ محمد کو نہیں مانتا وہ اس علی کیسے بڑھو. کلمہ تو انہوں نے اس لیے پڑھا تھا کہ بندے ہمیں مسلمان مان لو. ورنہ عزت انہوں نے محمد کی نہیں کی. تیری زندگی ہو گئی فیصلہ تم نے بہت دے دیا جو میں سپیکر پہ دے نہیں سکتا. ہاں وہ میں نہیں دے سکتا. سنی عالم بھی اس بات میں متفق ہے, شیعہ و باب بھی متفق ہے کہ جب بھی نالائن مصطفیٰ رسول کی جوتی کمزور ہوتی ہے, ٹانکے کے قابل ہوتی ہے, سرکار مصطفیٰ آواز دیتے یا علی جی مولا ٹانکا لگاؤ. اب تو آج صدم راضی ہو جاتا اور ہاتھ کھول کے میرے دعا دینی پڑے گی. میں تیری میں نوکری کر رہا ہوں, میں تیرا بھی نوکر ہوں, بچوں کا بھی نوکر ہوں, میں سب پہ تو کھڑا ہوں نوکری کی جگہ پہ. جب یہاں سے اترا پھر میری مرضی, جہاں پر نوکر ہو تمہارا ٹانکے لگا. یہ جعفر نے کوئی کہ حسین قضا کر کے آتا انہیں ہاتھوں کا بھرم رکھنا سمجھ آئے یا نہ آئے بولنا ضرور ہے. رسول کی جوتی اٹھا کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اپنے اللہ والے ہاتھوں سے سارے مسلمان باہر گئے رسول میں. اللہ کے نبی جی جہاں وقت آپ کی جوتی میں علی نے قبضہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی شک ہمیں بھی بخشے, ہم آپ کے نالائن کو ٹانکے لگائیں. سرکار فرماتے جو لگاتا ہے اسی سے پوچھو. جو لگاتا ہے اسی سے پوچھو. بسم اللہ بانی نے کیا رکھا میں سمجھا لگا جو لگاتا ہے اسی سے پوچھو. سارے مسلمان باہر گئے مقتدہ میں پہنچے. یعنی رمیت جی یہ جوتی ہمیں تو رسول کی کیوں ہم نے ٹانکے لگا دے وجہ تو قبضہ جما کے بیٹھا ہے. علی فرماتے ہیں میرے ساتھ تمہارے سفارتی تعلقات پہلے بھی ٹھیک نہیں. جس کی جوتی ہے اسی سے پوچھو. جو بندہ چمنے پہ نہ بولا علی فرماتے پہلے بھی تمہارے سفارتی تعلقات میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں. جس کی جوتی ہے اسی سے پوچھو. جو اس جملے پہ بندہ نہ بولا نہ وہ شیعہ نہ سنی تیسرے فرقے سے تعلق ہو سکتا ہے, دو کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میں کہتا رہتا ہوں پورے پاکستان میں کہ جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہاتھ مانگے بلا تشریف مولا آپ ہی بن رہے ہیں وما جنت کی زبان سے کہ یہ ٹانکے سے کیوں نہیں لگواتے. یہ نالائن کی عزت شرف مجھ علی کو کیوں بخشا ہے.
رسول کہتے ہیں جن چاہیوں کو میری نالین کی معرفت نہیں وہ بندے اس کے مصطفیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار کا جملہ بڑا قیمتی ہے، سید سارے والے کے بعد میں ان کی مرضی بڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس لیے تمہیں اس جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا کہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگ ہی نہیں سکتے۔ اگلے جملے تک ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ نہیں نیچے جانا چاہیے، چونکہ میں اپنا جگر کاٹ کے بھاگنے کی سرزمین پہ جانے لگا ہوں۔ آج پتہ چلا ہے بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی ہے، چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے۔ ایک وہ جوتی جسے علی نے ہاتھ لگایا، دوسری وہ جوتی جسے بطول نے ہاتھ لگایا، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ جسے علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے کے باہر نہیں، جسے بطول نے لگایا وہ پردے کے رسول کی عزت بتا کیا لما تعلق إرادة الحق بإيجاد الخلق فأبرز الحقيقة الأحدية من قوم الحضرة الأحدية فمميزه بميم الإمكان ثم مجست منه وجود الرماء۔ تیرا پانچواں مولا کہتے ہیں جب بے دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھے بتائے میں لگتا کیسے ہو۔ حسین کی ماں اس ہاتھ کا محتاج بھی نہ کرے جو اس کے مصطفیٰ میں ہاتھ بلند ہو رہا ہے۔ تنہا تھا خدا، یکتا ہے اللہ، بے دل کے دل میں خیال ہے کوئی تو ہو۔ اور سیاہ کوٹا ہے جو مجھے بتائے، سیاہ کوٹے میں جو بیٹھا ویسے گجرات سے مجھے بعد ایک مولی بھولے کرائے کوئی تو ہو جو مجھے بتائے میں لگتا کیسے ہوں، میں سجتا کیسے ہوں۔ معصوم فرماتے پھر اس نے کیا کیا، اس نے آئینہ حسن جمال مصطفیٰ کو ایک دو تین میں بندے گرنے تو تمہیں بتائے آئینہ حسن جمال مصطفیٰ کو احدیت کی کام سے نکالا۔ اب جناب کا امتحان ہے میرا دے، تمہارے مزاج کی گفتگو میں کر چکا ہوں، داد میں تم سے لے چکا ہوں، انعام ممبر پہ آ گیا۔ اب میری بات ایسے سنو جس طرح کمال کی ہوئی۔ آئینہ حسن جمال مصطفیٰ کو نکالا، نکال کے اس نے سامنے رکھا کہ میں اپنا آپ دیکھوں۔ کتنی بڑی بات اور سادہ لفظ، آئینہ کا دونوں طرفوں سے صاف، نگاہ توحید پار چلی گئی۔ یہ ہے عاشق نبی کے، یہ ہے عاشق مصطفیٰ، نگاہ پار چلی گئی۔ مثلا میں بازار سے آئینہ خریدوں کہ اپنا منہ دیکھوں، آئینہ دونوں طرفوں سے صاف ہے، میں نے سامنے رکھا، نظر کچھ نہیں ہے، نگاہ پار، اب دیکھنا تو ہے اپنا منہ۔ میں نے آئینے کی ایک طرف مٹی لگا دی، جو پہلے پہنچ کے انہیں میں داد دے، وہ نہیں پہنچے میری انگلی پر، میں جناب کو چلنے کے ڈھنگ سے پہنچا، مٹی لگا دی۔ اب چونکہ میں نے اپنا منہ دیکھنا ہے، صاف سائڈ میں نے رکھی اپنی طرف، مٹی والی سائڈ ہے جناب کی طرف۔
میں نے پوچھا میرے سرکار، میرے سردار، میرے سید، میرے دادا، یہ آئینہ کس چیز کا بنا ہے؟ اب سلام ہے کون؟ سب سے پہلے نفس ذات علی رضی اللہ عنہ سلام۔ آئینہ آئینہ کس چیز کا بنا ہے؟ زیبل جٹ پایا ہے، پیسے نہیں بنے۔ آئینہ کس چیز کا بنا ہے؟ ہم نے کہا جی مٹی کا، چونکہ آپ دیکھ مٹی کو رہے نظر مٹی آ رہی ہے، میں ادھر مسکرا رہا ہوں، پتہ تو تب چلے گا جب سرکار دوسری سائڈ دیکھیں گے۔ اللہ نے بھی اپنا حسن و جمال دیکھنے کے لیے آئینہ حسن جمال مصطفیٰ کو نکالا، نگاہ کے سامنے رکھا، آئینہ دونوں طرفوں سے تھا صاف، نگاہ چلی گئی پاک۔ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ دیکھنے کے لیے آئینہ مصطفیٰ کی ایک طرف بشریت کا لباس چڑھا دیا۔ اب میں کیا کروں جو بندے نہیں بول رہے ہیں؟ ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ بندے مجھے دعا نہیں دے رہے ہیں؟ ایک طرف بشریت کا لباس چڑھا دیا، بشریت والی سائڈ کر دی ہماری طرف، صاف سائڈ رکھی اس نے اپنی طرف۔ اب لاکھ بات بھی کہتے ہیں محمد بشر ہے، توحید محسوس ہوتی رہتی ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری سائڈ دیکھے گا نا مولوی، پھر منہ کالا ہوگا کہ جسے میں بشر کہتا رہا ہوں یہ ہے کیا؟ نکالا عادیت کی کام سے۔ 2 منٹ دانت نہیں بھی دو گے تو میں آتے ہوں، 2 منٹ کے بعد نہیں دو گے تو پھر میں جناب سے کوشش کروں گا۔ نکال کے سامنے رکھا، چونکہ وہ نکلا ہی عادیت کی کام سے۔ میں آپ کو بات ہوں، سونے کی کام سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کام سے چاندی نہیں نکلتی ہے۔ کیا بات ہے گجرات کی سرزمین، کوئلے کی کام سے کوئلہ نکلتا ہے، ہیرے کی کام سے ہیرا نکلتا ہے، رسول نکلا ہے عادیت کی کام سے، تو اسے ہاتھ نہ سمجھو تو اور کیا سمجھو؟ کیا بات، میں پورے پنڈاب سے راضی بندے 5 بولے خیر، وہ پیا یہ پیا۔ اب جناب کی سماعت کا امتحان ہے، کالج جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے علم لینے، یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علی کو جھکنے کی ضرورت ہے۔ اگر علی کو سجدہ کرنے والے بیٹھے تو بات آپ کے جگر میں اتر جائے گی، اگر تھوڑی سی بھی کوئی کجی کمی ہے تو پھر وہ قصور میرا تو نہیں، جناب کے اپنے ظرف کا قصور ہے، اسے دھو لینا چاہیے جلدی جلدی تاکہ سمجھ آ جائے۔ بنانے والا بھی پڑھنے والا بھی سانے بھی مصنوع بھی خالق بھی مخلوق بھی اللہ بھی یہ بھی اللہ نے کہا کہ حبیب اگر تم نے رہنا ہوتا میرے پاس تو بھی احد رہتا، میں بھی احد رہتا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن تو نے جانا ظاہر زمانے میں اگر تو احد ہو کے چلا گیا میری احدیت زخمی ہو جائے گی۔ کیا کر فَمُمَجَّزَهُ بِنِيمِ الْإِمْكَانِ، تو میری امکان والی نیم کا تحفہ لے کر تو احد سے احمد ہو جا، مجھے احد رہنے دے۔ یہ سادات کی دی ہوئی خیرات ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دعا ہے۔ تو حد بیان کرا ہے علی، نعرہ مٹھا میں پہلے ایک بار پھر بیٹھا تو احمد ہو جا، مجھے آپ رہے جاؤ۔ تاریخ اسلام کے چیلنج میں اپنے علم کے گھوڑے کو تحقیق کے دشت میں دوڑاؤ، جب وہ ہانپنے لگ گئے پھر ڈاکٹر کے پاس آنا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ 10,000 کتاب کا نتیجہ ہے جو 1 منٹ میں جناب کے مجمع کو دینے لگا۔ اللہ نے نام رکھا ہے احمد اپنے حبیب، محمد نام رکھا ہے ابو طالب، سبحان اللہ۔ جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے یہ چہرہ زندگی میں کبھی غمگین نہیں ہوگا، جو چہرہ اپنی مسکراہٹ نہ سکا بھی اسے بھی خیرات ضرور دے دو۔ چونکہ کبھی خاندان بنو ہاشم میں سرکار مصطفیٰ کو بات آئے، سرکار عبدالمطلب کی آغوش میں رکھا، سرکار عبدالمطلب نے آواز دی عمران، سرکار ابو طالب کا نام عمران ہے، پتہ ہے عمران جی بابا بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ ابھی ڈاکٹر محمد کا نام سے پہلے سنت فون کرو، ابھی فون کرو۔
کتنی دیر لگے؟ میں یہی کھڑا ہوں، یہاں سے نکلوں گا، سیدھے اتروں گا، وہاں جاؤں گا، رانا صاحب کو ملوں گا، خالد بھائی پتہ نہیں کیسے بھیجتے ہیں، گاڑی میں بیٹھوں گا، پھر جاؤں گا، تو مجھے یہیں سے نہیں جانے دینا اگر وہ میری بات کی رات پیش کرے۔ سنی اور شیعہ دونوں عالم کہتے ہیں کہ اس میں محمد اللہ کے پردوں میں مخفی تھا، چھپا ہوا تھا۔ ابو طالب نے زمین پہ کھڑے ہوئے بلال سے بھی اوپر دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ بولے ہیں، میں کیا کروں؟ بعد میں باقی سارے ہاتھ بلند کر دو رہے ہیں، آپ کھولو گے تو بلند ہو گئے، مجھے جواب دے رہے ہیں۔ ابو طالب نے بلال سے بھی اوپر دیکھا، بابا اس کا نام محمد رکھا۔ اللہ نے نام رکھا ہے احمد، علی کے بابا نے رکھا ہے محمد۔ لطف لینے والے ابھی لے لیں، باقی کے لیے نوکر حاضر ہے۔ جو نام اللہ نے رکھا وہ قرآن میں 2 دفعہ ہے، جو نام عمران نے رکھا وہ قرآن میں 4 دفعہ ہے۔ سلام علیکم، سب سے پہلے یہ محلہ بولا۔ چلو اگلے جملے کا مزید سرکار لطف لے لے۔ جو نام اللہ نے رکھا وہ ہے احمد، جو ابو طالب نے رکھا وہ ہے محمد۔ تو کلمے میں احمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، محمد رسول اللہ، درود احمد پہ نہیں محمد پہ۔ اللہ کہتے ہیں جو نام میں نے رکھا اس کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہے تو نام وہ بھی نبی کا، لیکن اس نام کا کلمہ نہیں پڑھنا، اسی نام کا کلمہ پڑھ جو عمران نے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اسی نام کے خود کلمے پڑھ رہا ہے۔ جو نام علی کے بابا نے رکھا ہے، تمہارے گجرات کا کوئی سنی عالم، کوئی شیعہ عالم کسی غیر مسلم کو، عیسائی کو مسلمان کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مبارک ہو، کیا بات ہے، بلے بلے بابا۔ علامہ صاحب نے غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں داخل کر لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب اس بچے سے پوچھتا ہے کہ پورا پنڈال اٹھ کے بھی مجھے دعوت دے، پوری سرزمین گجرات کی میرے نام لگا دو، جملے کا جاری ہونا ہے۔ مولوی صاحب بچے سے پوچھتے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ جی وہ کہتا ہے میرا نام ہے تارا۔ مولوی کہتے ہیں آج کے بعد تیرا نام تارا نہیں عبداللہ ہوگا، کہ میرا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نام تارا ہی رہنے دو۔ مولوی کہتے ہیں نہیں، یہ نام رکھا تھا کافر ماں باپ نے، کافروں کا رکھا ہوا نام ہمارے بارے میں نہیں آتا۔ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر علی کے پاپا کے امام کو پھونکنے والے بازاری نسل کے مولویوں، اگر ابو طالب کافر تھا تو اپنے نبی کا نام بدلو۔ فرماتے میں روح کا باپ، جس طرح آدم جسم کا باپ، مٹی کا ڈھانچہ رہتا تیرا ابا آدم، اگر میرے نبی کا نور نہ ہوتا، کیونکہ روح فائدہ نفس تو فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ کہتے جب اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک لوں، اور بولا کچھ کیا بات ہے، یعنی سجدہ ڈھانچے کا نہیں روح کا۔ یہ تو میرے قریب آؤ نا، کچھ بڑا کیا کرو نا، سمجھ آتی آپ کو بات۔ سجدہ آدم کی وجود کا نہیں روح کا ہے۔ تمہارا مذہب شیعہ کا نہیں ہے، اللہ مسائل عاشق علیہ السلام وہ کہتے جو بندہ ہے
इशारा। वो कहते जो बंदा सिर्फ काबे की दीवार को छूता है वो मुशरिक है। वो कहते दीवार काबे को छूना हराम है, काबे की रूह को छूना है। सजदा ढांचे का नहीं होता, सजदा रूह का होता है। आदम की रूह का नाम है मोहम्मद, काबे की रूह का नाम है अली। फरिश्ते आदम को नहीं झुके, मोहम्मद को सजदा करते थे। मुझे कौन से ज्यादा करती है? मैं पहले बहाने बोल रहा हूं। रूह का सजदा, मट्टी के खाते का नहीं, रूह है रसूल। दोनों भाई बैठे हैं मदीने में, अली नबी सरकार मुस्तफा ने फरमाया यार जी मौला वो बात याद है सरकार कौन सी? वो जब आदम की आंखों में रूह दाखिल हुई थी। अली कहते मौला कल की तो बात है। हाथ बुलंद है, सरकार हसन से खैरात ले रहा है। हाथ झोले भर के जाओगे मुस्तफा का दिन है, मुस्तफा का दिन है। इधर हाथ बुलंद करें, हज़ार इशारे बोले कल की तो बात है। क्या बात यानी फिर क्या हुआ था? अली कहते मौला जब आदम की आंखों में रूह दाखिल हुई तो बिलाल किसी के आदम में पड़ गया। और आज तक ये आदम की नस्ल में आदत है, फितरत है। जब किसी नए घर में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले उसकी खाते थे। जी जी आदम ऊपर देखा, ऊपर मौला आपका नूर आदम को नजर आया, आपका नूर आदम को नजर आया। आदम ने दिल में सोचा हो ना मेरा खुदा जी। पढ़ने वाला नबी की बात सुनो। आदम ने दिल में सोचा हो ना मेरा खुदा जी। मौला फिर आपने आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ी थी ताकि आदम को पता चले ये तस्बीह पढ़ने वाला है, तस्बीह वाला कोई और है। मैं अगर मेरा 35 मिनट में दांत से पेट नहीं ना भरा तो मजीद 5-10 मिनट में ना भागूं। दांत ना देना दुआ जरूर है। लेकिन जिस बंदे के मैं घुटनों को हाथ लगा के सलाम करता हूं, अगर मेरा बेटा हलाली तो उसके कदमों पे गिरना चाहिए। अब मैं जिस बंदे सारे कहेंगे क्या बात है आपकी, क्या बात है मेरे बेटा, सारे बंदे कहेंगे हलाली है, बाप घुटने छूता था, बेटा पांव तक चला गया है, अगर वही बच्चा उसकी आंखों में आंखें डाले सारे कहेंगे हराम भी है। बाप घुटने छूता था, बेटा आंखों में आंखें डाल रहा है। तेरा अब्बा आदम भूले तो मेरे मोहम्मद को खुदा माने, मौलवी तू भूले लाना थे अपने जैसा माने। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ। समझ क्या बात है? खत्म हो गया मेरा राजी रहना। खाना साथ लाभ कान मौला अली है, खाना साथ लाभ कान मौला अली है, अजमतों का आसमान मौला अली है। कहते थे मैं डूबे हाथ के मौला में, बात मेरे है यहाँ मौला अली है। अच्छा नूर मुस्तफा को निकाला। चलो मैं आपकी भी नहीं डालता, अपनी भी नहीं छोड़ता, अपने जज्बे भी पक्का में छोड़ता हूँ। आप लोगों की विटामिन नहीं होगी, निकाल कर सामने रखा, निकाल के निकाल से अल्लाह देखता रहा। भाई क्या बात है, जो नहीं ले सकते देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, नूर मुस्तफा देखता रहा, इतना देखा कि अपनी बकाओ मशीयत में तराशे हुए पर खुद ही आशिक हो। क्या बात है, मुझे सोना मन था गए तो लग गए, तेरा मेरा सरदार है।
ہمیں کس نے کہا کہ رسول کا میٹھا مٹھا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے، محبت میں اشتراک نہیں ہوتا، اللہ محمد سے محبت کرتا ہے بس۔ کتنا حسن ہوگا رسول میں، آئے اللہ کہہ سکتے تم نہیں داد دے سکتے تم مجھے، دادہ نمت کرو نہیں بولو گے تم میرے ساتھ۔ کتنا حسن ہوگا رسول میں کہ جو دل نہیں رکھتا وہ بھی محبت کرتا ہے۔ جلال توحید نور مصطفیٰ، جلال کی وجہ سے محمد کے قرآن جسم پر پسینہ ہے، سر پہ، چہرے پہ، ہاتھوں پہ، سینے پہ، پسینے میں ڈوب گیا رسول اللہ۔ اب اللہ بولنا 80,000 سال کے بعد پسینہ آیا ہے، اتنی جلدی وہ بھی بھیگنے والا نہیں۔ جنہیں ہم دو دب سے پیار نہیں، وہ مجھے پتہ نہیں جس سورے میں رات میں کیوں روز جیسے پسینے کا رات بلا 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 ابھی یہ کسی مزدور کی مزدوری کا نتیجہ نہیں، ہماری محبت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں سے رائے گاڑی جانے دیں، ہمیں سے بیکار نہیں ہونے دیں۔ کیا کرا؟ خالق اللہ من الراس الملائکہ، پاک کا مانا گیا کہ اللہ نے ہمارے نانا کے سال کے پسینہ سے سارے فرشتے بنا کر نام کو میں فلسفہ کائنات بن رہا ہوں، غامدی نے تمہیں فلسفہ کائنات کا بتانا ہے۔ آج دن رسول کا ہے، آج ہم محسوس دن ہے، آج میں تمہیں بتا دوں رسول کی ذات کیا ہے؟ نامہ کے ساتھ کے پسینہ سے ملائکہ بنا ڈالا، فرشتے، فرمایا لوح، قلم، کرسی، عرش، سدرہ، سرابقات، حجابات، چاند، سورج، ستارے، کعبہ، بیت المعمور، عرش، جنت، کوثر، تسلیم، سلسبیل ہمارے نامہ کے چہرے کے پسینہ سے بنا۔ مجھے اجازت دے دو، جناب کے چہرے سے مجھے اللہ سے نظر نہیں آنی چاہیے، میں کیا سنا سکتا۔ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک کے سارے نبی ہمارے نامہ کے سینہ کے پسینہ سے، ہمارے نامہ کے پاؤں کے پسینہ سے مشرق سے مغرب تک کی ساری زمین بنا ڈالی۔ جبرائیل ہے محمد کا پسینہ، میکائیل ہے محمد کا پسینہ، جملے میں زور ہو تو میں کیوں لگاؤں، جناب خود لگا لیں۔ جبرائیل ہے محمد کا پسینہ، میکائیل ہے محمد کا پسینہ، اسرافیل ہے محمد کا پسینہ، جبرائیل ہے محمد کا پسینہ، فطرس ہے محمد کا پسینہ، رات ہے محمد کا پسینہ، سلسلی ہے محمد کا پسینہ، آدم ہے محمد کا پسینہ، نوح ہے محمد کا پسینہ، موسیٰ ہے محمد کا پسینہ، عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ۔ 5-6 ملکوں سے زیادہ میں حسین کی نوکری کرنے کے لیے گیا ہوں، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک، سمندر کے ساحل تک میں نے مولا حسین کی نوکری تمہارے گاؤں کے صدقے میں کی ہے۔ میں نے بھری کائنات میں بڑے 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 تاجر دیکھے ہیں، کوئی سونے کا چادر ہے، کوئی ہیرو کا تاجر ہے، کوئی چاندی کا تاجر ہے، کوئی کپڑے کا تاجر ہے، کوئی کسی چیز کا تاجر ہے، کوئی کسی چیز کا تاجر ہے۔ نہ میں نے آج تک پسینہ بکتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے آج تک پسینے کا خریدار دیکھا ہے، نہ میں نے آج تک پسینے کا تاجر دیکھا ہے۔ پسینے کی قیمت کیا ہے؟ پیشانی بھی آتا ہے، انگوٹھے سے اکٹھا کرتے ہیں، چھٹک دیتے ہیں زمین پر، جنہیں چھٹک رہے پسینے کی خیرات۔ بندے کے بچے بنو یا کلمہ چھوڑو یا محمد کی عزت کرو، اور جس کی چھٹکی ہوئی خیرات کا نام عیسیٰ ہو۔
پھر آتا ہے پسینہ. میں نے ایک منظر دیکھا ہے, رسول کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا ہے, بچے سے رسول کا ریاضی ناموں کا نام 1 2 3 بولو خیر ہے. آپ جب آپ کے بیٹھے تو بولو گے کیسے بنے گا؟ یہ تو تانا ہے دل کا. علی کے نام پہ نہیں بولو گے تو پتہ کس کے نام پہ بولو گے؟ یا علی دانوں کا دم, یا علی تیرا خون میرا ہے, تیرا گوشت میرا ہے, خون گردش کرے. میں کھڑا میرا ہوں تو بولتے رہو گے, یہ خیرات ہے. ہمارے میں نے ایک رمیش میں پھر پسینہ آتا ہے, جبرائیل محمد کا پسینہ, علی محمد کا خون, عیسیٰ محمد کا پسینہ, علی محمد کا خون. اگر میں آج شیعہ سنی کے اس اجتماع میں کہہ دوں کہ نوز بلا عیسیٰ مار گیا ہے, سب سے پہلے میرے بھائی اٹھے گئے, پھر بات کو کہ وہ پیر پہ گئے جادو کا پیر عیسیٰ کو مردہ کہتے ہیں. چھلے نا غصے میں آ کے سرکار, میں پسینے کو مردہ کہوں تو کافر, تو خون کو مردہ کہے تو مومن. آپ ہے تو بات کیوں نہیں ہوتا ہے بتا رہے, خیرات کیوں نہیں لیتا ہے بندہ کا ہے تیرا پاک کو مولا کہتے ہیں کہ ہمارے نانے کا ظاہر جسم ہے, یہ گوشت ہڈیاں خون نہیں. آج کے صداقت کو فرما رہے فتوہ دینے تو باقر میں دے رہے, مجھ میں نہیں. مولا کیا فرماتے ہیں, اللہ نے اپنی رضا کا عرق نچوڑا, ہمارے نانے کا چہرہ بنا دیا. بس ختم ہو گیا میرے بھائی, یہ جملہ جان کے سن لو, میں پر حوالے کروں. جب اللہ نے اپنے حیات کو جسم بخشا, ہمارے نانے کی آنکھیں بنا, جب اللہ نے اپنے ذکر کو پیکر میں ڈالا, ہمارے نانے کی زبان بنا. جناب جی کی روڈ کھانیا پہ چلا جا, سپیکر لگا دے اور بلند آواز میں کہے کہ جعفر تو کوئی کافر ہے میں راضی, وہ مشرک ہے میں راضی, بغالی ہے میں راضی, مجھے گالیاں دے, میری پیشانی پہ شکن پڑ جائے, میں جناب کا مجرم ان تمام کے سامنے وعدہ کرو. لیکن یہ بات سن کے جانی ہے, اللہ کے ذکر ہے محمد کی زبان, کوئی ذکر کہتی ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. میرے ساتھ بولتے ہیں اللہ کی رضا ہے سارا محمد کا چہرہ. صبح تک مجھے نام دیتے رہو تو تھوڑی ہے. اللہ کی رضا ہے سارا چہرہ محمد کا, اللہ کی رضا ہے. یہ چہرہ رضا الہی, چہرہ دائیں مڑ جائے, رضا دائیں مڑ گئی. چہرہ بائیں مڑ جائے, رضا بائیں مڑ گئی. یا حسین تیرا نام میرے سامنے ہے, تو غیر مشروط کریے. آج میرا بھرا رکھا اپنے نانے کا واسطہ کہ دل کی کھڑکی توڑ, میں جگر میں جا کر تیرے نانے کا تیری فضیلت رکھوں. چہرہ رسول کا بائیں مڑ جائے, رضا بائیں مڑ گئی. منظر جناب کو یاد ہے, ویسے بھولے بنے بیٹھے, عید کا دن ہے, دو بچے ہیں, ایک دائیں کاندھے پہ ہے, بولتے تو پھر بھی تھوڑا ہے, ایک بائیں کاندھے پہ ہے. دائیں والی زلف حسن کی مٹھی میں ہے, بائیں والی زلف حسین کی مٹھی میں ہے. حسن کہتے نانا دائیں منہ بولو, حسین کہتے نانا بائیں منہ بولو. 70 مرتبہ رسول نے دائیں منہ بولا, 70 مرتبہ مصطفیٰ نے بائیں منہ بولا.
کے ساری نبی کی بات تو امت سے افضل بندہ ہے کوئی نہیں، بس اللہ ہے۔ کوئی بندہ اس کائنات میں نہیں تو محمد سے افضل۔ اب تو مجھے کافر نہ کہیں، اب تو میں رسول کی عزت کر تو جناب کی نوکری کر، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اسی محمد کا جنازہ ہے، مدینے کا شہر محمد کے عاشق رہتے ہیں۔ رکھو سنی شیعہ اور کے سبب میں قرآن کعبے کی طرف میں قبول کرا کے پوچھو محمد کی جنازے میں بندے کتنے تھے؟ تو تم کہتے ہیں یہ علی کا وقت ہے، دیکھو یہ محمد کو مظلومیت محمد کا ماتم کیا کرو۔ روچی بات میں جب لوگ خیرات میں تو بندے میں مطلوبہ میں سے وہ تو خیرات ہوتی ہے، اس وجہ کے مولوی کا کمال ہوتا ہے۔ کتنے جنازے محمد صاحب محمد کا جنازہ مدینے بابا جان آپ کی مولا بیٹوں نے زندگی کی آپ کی محنت کو سیدہ نے کتنا رنگ لگایا ہے اور کیا بات کیوں صاحب کی ماں سے کتنے بندے تمہارے مہمان بنے ہوئے، کتنے بندے کی علی کی بیٹی تمہاری مہمان بنے اور کیا سب مانتا ہے باقی چھوڑ دنیا کے جھگڑے، تو نے سب ماتم بچھائی ہے، کوئی ہے نہ ہے، جس نے آنا تھا وہ کل کی تیری مہمان بنے۔ محمد کا جنازہ مدینے کا شہر صرف ساتھ نہیں، کون سا بندہ جو ماتم نہیں کرے گا، شیعہ اور ماتم نہ کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک 90 دن کے بعد اسی گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا، آدھی رات کی جنازہ محمد کی بیٹی کا ہے، صرف 9 بندہ بلائے محلہ بنو ہاشم کی گلی کا موڑ بولا نا بطول کا جنازہ، علی نے کہا حسن جی بابا جنازے کے نیچے سایہ کس کا ہے؟ حسن کہتے بابا میری 6 سال کی بہن زینب ہے جو آدھی رات کو ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی ہے، کوئی آنکھ ایسے نہیں جس میں آنسو نہ ہو، کوئی چہرہ ایسا نہیں جس میں اداسی نہ ہو، آپ سینے تک چلا گیا تو پھر خیرات مزید ہو جائے گی، علی کی بیٹی تمہارے غصے سے راضی ہو کے چلی جائے گی، علی کو بطول کے پہلو کے زخم بھی بھول گئے، علی کو حسین کی یتیمی کا درد بھی بھول گیا، علی نے اپنی آباء اتار کر زینب کے سر پہ دی، زینب کو اٹھا کر حویلی میں لے، علی کی بیٹی کہتے بابا آدھی رات ہے، میرے بھائی ساتھ ہے، مدینہ بند ہے، میری ماں کا جنازہ ہے، علی کہتے میری خیرت برداشت نہیں کرتی کہ زینب کا قدم حویلی سے باہر ہے، نہ قدم آدم کے بھاری مرضی ہے، میں کہتا ہوں اس وقت علی کہاں تھا جب شام کے بازار میں حسین کے سامنے رونا شروع کیا، پتھروں کی برسات شروع ہوئی، میرا سجاد امام کہتا ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا جب میری پتھری ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گرا تھا، بے غیرت شراب پیتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہی، بیوی کہتی اب تو نہیں ہے، میرا دین بچ گیا۔ تشریف رکھیں۔